بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ تفسیر مظہری سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے ہمارے اس درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ پھر قبول فرمایا اسے اس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ، اور پروان چڑھایا اسے اچھا پروان چڑھانا، اور نگران بنا دیا اس کا زکریا کو۔ جب بھی جاتے مریم کے پاس زکریا عبادت گاہ میں، یعنی اس کی عبادت گاہ میں، تو موجود پاتے اس کے پاس کھانے کی چیزیں۔ ایک مرتبہ بولے اے مریم، یہ ایک بار جو ہے یہ وضاحت کے لیے بولے اے مریم کہاں سے تمہارے لیے آتا ہے یہ، یعنی یہ رزق۔ مریم بولی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ یہ قبلہا کے معنی میں ہے، فتقبلہا، تو تقبلہا یہ قبلہا کے معنی میں، یہ قبیلہا کے معنی میں ہے، یعنی اس کو قبول کیا۔ قبیلہا یعنی اس کو قبول کیا، یعنی مریم کو مذکر کی جگہ حنا سے یعنی ان کی والدہ سے قبول کر لیا، یا یہ استقبلہا کے معنی میں ہے، یعنی جو ہی اس نے جنا یعنی بچہ پیدا ہوا اس وقت اسے لے لیا۔ جس طرح تعجلا استعجلا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں قبول جو ہے مفعول مطلق نہیں، بقبول حسن مفعول مطلق نہیں، ورنہ کلام قبولا حسنا ہوتا، بلکہ یہ نام ہے اس کا جس کے ساتھ کسی چیز کو قبول کیا جاتا ہے، جیسے الصعوۃ واللدوۃ، یعنی اچھے طریقے سے جس سے نظر قبول کی جاتی ہے، یعنی نظر قبول کی جاتی ہے۔ قبول حسن بقبول حسن آیت میں جو آیا ہے یہ محبوبین کا قول ہے، محبوبین کا قبول ہے، یعنی ان کی طرف سے یہ قبول ہے جو اہل اجتباء یعنی چنے ہوئے ہیں، نہ مریدین کا قبول ہے جو اہل ہدایت ہے یعنی دوسرے درجے میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے لیے چن لیا اور جہاں بھر یعنی دنیا بھر کی عورتوں پر اسے فضیلت دی، اسے گناہوں اور حیض سے پاک کیا، جبکہ پہلے نہ ان کا عمل تھا نہ ان کی کوئی کوشش تھی۔ اگر قبول جو ہے مفعول مطلق ہو، یہ مفعول کی جو قسمیں آتی ہیں اس میں سے قسم مفعول مطلق، تو پھر تقدیر کلام یوں ہوگی، یعنی عبارت جو مقدر مانی جائے گی وہ اس طرح ہوگی بِأَمْرٍ ذِی قبول حسن، اور وہ اختصاص ہے یعنی خاص کرنا ہے، اس کے تعین کا مبدا یعنی اس کے طے کرنے کی جو شروعات ہے وہ اہل اصطفاء کے یعنی جن لوگوں کو چنا گیا ان کے تعینات کے مبادی میں سے ہے، یعنی بنیادی چیزوں میں سے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، آیت کے اندر نباتن کا لفظ آیا، نباتن بھی مفعول مطلق ہے جو فعل کے باب سے نہیں۔ معنی اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پروان چڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یعنی ترقی عطا کی، پس وہ اچھی طرح پروان چڑھا۔ وہ ایک دن میں اتنی بڑھتی جتنا بچہ ایک سال میں بڑھتا ہے۔ نباتن حسنا یعنی وہ پودا اور وہ جو بوٹی ہوتی وہ ایک دن میں اتنی بڑھتی جتنا بچہ ایک سال میں بڑھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو ایسا پروان چڑھایا، نباتن حسنا، تو یہاں نبات کا لفظ لایا گیا بچے کے پروان چڑھنے کے لیے۔ ابن جریر نے اکرمہ، قتادہ اور دوسرے لوگوں سے نقل کیا کہ جب حضرت حنا نے حضرت مریم کو جنا تولد کیا، پیدا کیا، اسے ایک کپڑے میں لپیٹا اور مسجد کی طرف لے گئی اور اسے حضرت ہارون کی اولاد کے علماء کے پاس رکھا، فرمایا اس نذر کو قبول کرو۔ علماء نے اس میں باہم مقابلہ شروع کیا،
آپس میں مقابلہ شروع کر دیا، کیونکہ یہ ان کے امام اور قربانیوں والے کی بیٹی تھی۔ حضرت زکریا نے کہا میں تم سب سے اس کو کفالت میں لینے کا یعنی پرورش میں لینے کا زیادہ حق رکھتا ہوں، کیونکہ اس کی خالہ جو ہے میرے عقد میں نکاح میں ہے، جن کا نام اشیاء بنت قاقودہ تھا، جو حضرت یحییٰ کی والدہ تھی۔ علماء نے قرآ کے بغیر اسے حضرت زکریا کی کفالت میں دینے سے انکار کر دیا، پرورش میں دینے سے انکار کر دیا۔ وہ سب دریا کی طرف چل پڑے، جبکہ ان کی تعداد 27 تھی، 27، اور انہوں نے کہا کہ یہ دریا جو ہے اردن تھا۔ انہوں نے اپنی قلمیں جو ہے اس پر پھینک دی کہ جس کی قلم ٹھہر گئی اور پانی پر بلند ہو گئی، اوپر آ گئی، یہ بچی اس کی کفالت میں رہے گی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ وہ اپنی قلموں سے تورات لکھتے تھے، انہوں نے وہی قلمیں پھینکی تھی جو ان کے پاس تھیں۔ حضرت زکریا کی قلم ٹھہر گئی اور پانی پر چڑھ آئی، یعنی رک گئی۔ حضرت زکریا کی قلم رک گئی، پانی پر اوپر آ گئی، باقی قلمیں جو ہے نیچے اتر گئی، پین وہ جو ہے نیچے اتر گئی اور نہر میں بہہ گئی، دریا میں بہہ گئی۔ محمد بن اسحاق نے بھی یہی کہا ہے، اور علامہ سدی اور ایک جماعت نے کہا بلکہ حضرت زکریا کی قلم، حضرت زکریا علیہ السلام کی جو قلم تھی وہ اپنی جگہ پر ثابت رہی، جمی رہی، رکی رہی، اور پانی پر قائم ہو گئی، رک گئی، گویا کہ وہ مٹی میں گڑی ہوئی ہو، گڑی ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کہ مٹی کے اندر گڑی ہوئی ہے، پانی کے اوپر ایسا تھی جیسے مٹی میں گڑی ہے، جبکہ دوسری قلمیں بہہ گئی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ کی گئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم پانی کے اوپر والی سطح کی طرف بلند ہوئی، پانی کے اوپر والے حصے پر آ گئی، اور ان کی قلمیں یعنی دوسرے لوگوں کی قلمیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گئی اور پانی جو ہے انہیں لے گیا۔ حضرت زکریا نے قرعہ ڈالا تھا، مقابلہ ہوا وہاں، یعنی بچے کو کون لے گا، تو حضرت زکریا نے قرعہ ڈالا تھا۔ آپ علماء کے سردار اور نبی تھے۔ پھر اس کے بعد ہے وکفلہا، حمزہ، کسائی اور عاصم نے کفلا کی فا کو مشدد پڑھا ہے تشدید کے ساتھ، یہ باب تفعیل سے، کفلا یکفل تکفیل، فعل یفعل تفعیل، وہاں سے جو ہے ماضی معروف کا صیغہ ہے۔ فاعل جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی یہ فعل ہے اور اس کا فاعل اللہ کی ذات ہے، کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ ذہنوں میں وہ راسخ ہے، مضبوط ہے، اس لیے اسم کے ذکر کے بغیر بھی ضمیر لانا صحیح ہے، یا اس میں پوشیدہ ضمیر ربھا کی طرف لوٹ رہی ہے، فتقبلہا ربھا، اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ باقی قرآن نے اس کو مخفف پڑھا ہے، یعنی کفلا پڑھا ہے، اس صورت میں یہ مجرد ہوگا اور فاعل اس کا جو ہے زکریا ہوں گے۔ جمہور علماء نے زکریا کو جو ہے ممدودہ کے ساتھ پڑھا ہے، زکریا، یہ لفظ جو ہے مرفوع ہے، اور حمزہ یہ قرات کے بہت بڑے امام ہیں، امام کسائی اور حفص، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے عاصم سے الف مقصورہ کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ایسا الف مقصورہ۔ یہ مفعول ہونے کی حیثیت سے محل نصب میں ہے یا حالت نصب میں ہے، اور ابو بکر نے عاصم سے الف ممدودہ کے ساتھ لفظاً یعنی لفظ کے اعتبار سے منصوب پڑھا ہے، زبر کے ساتھ پڑھا ہے۔ جمہور کی قرات کے مطابق اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے معاملات کے نگران حضرت زکریا بنے۔ کوفیوں کی قرات کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآ کے ساتھ حضرت زکریا کے ساتھ ملا دیا، جو حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت زکریا نے ان کے لیے ایک الگ کمرہ بنوایا، انہیں دودھ پلانے کے لیے اہتمام کیا۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کو ان کی خالہ کے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، جو حضرت یحییٰ کی والدہ تھی، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہوئی اور عورتوں کی عمر کو پہنچی تو حضرت زکریا نے ان کے لیے مسجد میں عبادت کی جگہ بنا دی، اس کا دروازہ ان کے درمیان میں رکھا، جس میں سیڑھی کے ذریعے سے ہی داخل ہوا جا سکتا تھا، جس طرح بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے۔ حضرت زکریا کے علاوہ کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا تھا، حضرت زکریا ہی ان کے پاس کھانا
مشروب یعنی پینے کی چیز اور تیل ہر روز ہر دن لاتے۔ پھر اس کے بعد ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یہاں بھی لفظ زکریا کو الف ممدودہ اور الف مقصورہ دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، جس طرح تمام قرآن میں موجود ہے۔ اس جملے میں پہلے حرف عطف ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ یہ جملہ بھی ما قبل یعنی پہلے والے جملے کی وضاحت کرتا ہے، یعنی تقبلہا بقبول حسن، یا مسند الیہ کے اعتبار سے جامع نہ ہونے کی وجہ سے عطف نہیں کیا گیا۔ کلما جو ہے ظرف زمان ہے، جس میں شرط کا معنی موجود ہے، یعنی زمانے کو بتاتا ہے، وقت کو بتاتا ہے، اور جو چیز اس کا جواب ہوتی ہے وہ اسے نصب دیتی ہے، یعنی وجدہ۔ اب محراب، اس سے مراد وہ کمرہ ہے جو حضرت زکریا نے حضرت مریم کے لیے بنایا تھا۔ محراب جو ہے بیٹھنے کی معزز ترین جگہ یا اگلے حصے کو کہتے ہیں، آگے والے حصے کو کہتے ہیں۔ مسجد کو بھی محراب کہتے ہیں، کیونکہ یہ شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کی جگہ ہے۔ محراب حرب کے معنی چونکہ جنگ کے آتے ہیں، تو اسی سے محراب بنا، یعنی جنگ کرنے کی جگہ، تو شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کی جگہ ہے محراب۔ مبرد نے کہا کہ اس وقت تک کوئی جگہ محراب نہیں بن سکتی جب تک اس تک پہنچنے کے لیے زینہ نہ چڑھنا پڑے، یعنی کوئی سیڑھیاں ہونا چاہیے، تب جا کے اس کو محراب کہیں گے۔ ابن جریر نے ربیع بن انس سے روایت نقل کی ہے، کہا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس سے واپس آتے تو آپ پر 7 دروازے بند کر دیتے، یعنی حضرت مریم کے اوپر 7 دروازے بند کر دیتے، یعنی 7 کمروں میں وہ محفوظ ہوتی جب آپ کے پاس کمرے میں جاتے۔ اب اس کے بعد ہے وجد عندہا رزقا، تو غیر موسمی پھل پاتے، موسم گرما کے پھل موسم سرما میں، گرمی کے موسم کے پھل سردی کے موسم میں ملتے، اور موسم سرما کے پھل موسم گرما میں نظر آتے۔ حضرت زکریا نے اسے مستبعد جانتے ہوئے کہا انا لکی ھذا، یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اے مریم یہ کس جگہ سے یا کیسے تمہارے پاس آتا ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ان کا رزق جو ہے جنت سے آتا تھا۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ جب سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، آپ نے یعنی کسی کا پستان اپنے منہ میں نہیں لیا، یعنی کسی کا دودھ نہیں پیا، ان کا رزق جو ہے جنت سے آتا تھا۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح چھوٹی عمر میں کلام کیا تھا، بغیر اندازے کے عطا فرماتا ہے، بغیر حساب کا مطلب یہ بغیر اندازے کے عطا فرماتا ہے، یعنی کثیر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، یا بغیر استحقاق کے، بغیر مستحق ہونے کے فضل اور احسان فرماتے ہوئے عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت مریم کا کلام ہو، یہ جو ہے حضرت مریم کا کلام ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، یہ اللہ کا فرمان ہو۔ یہ قصہ جو ہے اولیاء اللہ کی کرامت پر دلیل ہے، یہ واقعہ اولیاء اللہ کے ولیوں کی کرامت کے اوپر دلیل ہے۔ اسے حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ بتانا درست نہیں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ بتانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر معاملے کا مشتبہ ہونا یعنی خلط ملط ہونا ان کے معجزے ہونے کو رد کرتا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تھا انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے، تو یہ حضرت زکریا کا معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت مریم کی کرامت ہے۔ ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں حضرت جابر کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 2 روٹیاں اور گوشت بطور ہدیہ بھیجا، یعنی ہدیے کے طور پر 2 روٹیاں اور گوشت بھیجی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور کی بارگاہ میں۔ آپ وہ کھانا حضرت فاطمہ کے پاس لائے اور فرمایا میری بیٹی ادھر آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تھال سے پردہ ہٹایا،
تو روٹیوں اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، بے شک اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہے جس نے تجھے بنی اسرائیل کی عورتوں کے سردار کے مشابہ بنایا، یعنی اس جیسا بنایا۔ پھر آپ نے حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم اور تمام گھر والوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا۔ وہ سب سیر ہو گئے، یعنی پیٹ بھر کر کھائے، اور کھانا اسی طرح باقی بچ گیا، یعنی جیسا تھا ویسا کھانا باقی رہا، یعنی اس میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اسے اپنے پڑوسیوں پر تقسیم کر دیا۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 38۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمیع الدعاء۔ وہیں دعا مانگی حضرت زکریا نے اپنے رب سے، عرض کی اے میرے رب عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کا۔ ہنالک تو ہنا سے مراد وہ جگہ ہے یا وہ وقت ہے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کرامت اور اللہ تعالیٰ کے انعام کو دیکھا اور یہ خیال کیا کہ ان کا خاندان تو ختم ہوا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کا کوئی بچہ نہ تھا جو علم و نبوت کا وارث ہوتا، اور اپنے چچا زاد بھائیوں کے بارے میں خوف محسوس کیا، ڈر محسوس کیا کہ کہیں اس کے بعد دین کو ضائع ہی نہ کر دے، بیکار نہ کر دے۔ محراب میں داخل ہوئے اور دروازوں کو بند کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی اے میرے رب عام قانون سے ہٹ کر اپنی بارگاہ اقدس سے بیٹا عطا کر۔ یہ اس لیے عرض کی تھی کیونکہ آپ کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی اور آپ خود بوڑھے ہو چکے تھے۔ جس طرح تو حضرت مریم کو خلاف عادت رزق عطا فرماتا ہے، اسی طرح اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما۔ یعنی بچہ، یہ لفظ جو ہے واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذریۃ طیبہ، تو یہ لفظ جو ہے واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ طیبتاً کے لفظ کو مؤنث اس لیے ذکر کیا کیونکہ ذریت کا لفظ مؤنث ہے، یعنی صالح، معصوم، گناہوں سے پاک۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 39 سورہ آل عمران۔ فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پھر آواز دی ان کو فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے عبادت گاہ میں، یعنی اپنی عبادت گاہ میں، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی، اور سردار ہوگا، اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، اور نبی ہوگا صالحین سے۔ حمزہ اور کسائی نے اسے اس فنادا کو یعنی یہاں پر جو فنادت الملائکہ، تو فنادا کو الف اور امالہ کے ساتھ مذکر کا صیغہ پڑھا ہے، کیونکہ فاعل جو ہے اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہے اور مؤنث غیر حقیقی ہے، مؤنث حقیقی نہیں ہے ملائکہ، تو یہ مؤنث غیر حقیقی ہے۔ باقی قراء نے، باقی قاری حضرات نے تا کے ساتھ مؤنث غائب کا صیغہ پڑھا ہے، کیونکہ ملائکہ کا جو لفظ ہے جمع مکسر ہونے کی بنا پر مؤنث ہے۔ ابراہیم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ قرآن حکیم میں ملائکہ کو مذکر ذکر کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ عبداللہ نے ملائکہ کو مشرکین سے اختلاف کرنے کی بنا پر مذکر ذکر کیا، کیونکہ مشرکین کہتے
ملائکہ یعنی فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ ندا کرنے والے، آواز دینے والے حضرت جبرائیل امین تھے۔ جریر نے حضرت ابن مسعود سے نقل کیا ہے، یہاں جمع کا صیغہ لانے میں فنادتہ الملائکہ، بھئی ملائکہ کہا، آواز دی فرشتوں نے، جبکہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دے رہے ہیں، تو پھر جمع کا لفظ کیوں لائے؟ تو اس میں یہ حکمت کار فرما ہے، یہ حکمت چھپی ہوئی ہے۔ جیسے مفضل بن سلمہ نے کہا کہ جب قائل رئیس ہو، جب کہنے والا سردار ہو، تو اس کو جمع کے ساتھ ذکر کرنا درست ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ سید الملائکہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، تو اس لیے جو ہے انہوں نے کہا، مطلب تمام فرشتوں نے کہا۔ سردار کوئی بات کہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ملائکہ کے یعنی فرشتوں کے رئیس تھے۔ شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو جب آپ کے ساتھ فرشتوں کی جماعت نہ ہو، اس وجہ سے اس کو جمع ذکر کیا۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ فرشتوں کی جنس میں سے کسی نے ندا کی، آواز دی، جس طرح تیرا یہ کہنا زید یرکب الخیل، زید گھوڑوں پر سوار ہوتا ہے۔ قائم یصلی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام ٹھہر کر محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے عبادت گاہ میں۔ محراب سے مراد یہاں مسجد ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بڑے عالم تھے، قربانی کی جگہ کے قریب ہوتے مذبح کا دروازہ کھولتے، یعنی جو ذبح کی جگہ رہتی وہاں کا دروازہ کھولتے، اور کوئی آدمی بھی داخل نہ ہوتا جب تک آپ اسے اجازت نہ دیتے۔ اسی اثنا میں، اسی دوران جو ہے کہ آپ مذبح کے نزدیک جو قربانی کی جگہ تھی وہاں مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آپ انہیں داخل ہونے کی اجازت دیں، کہ ایک نوجوان آدمی جس نے سفید کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، پہنے ہوئے تھے، آپ کے پاس آ گیا۔ آپ گھبرا گئے۔ وہ جبرائیل امین تھے، اس نے یا زکریا کہہ کر ندا دی، آواز دی۔ حمزہ اور ابن عامر نے انا کو یہاں پر ان اللہ یبشرک، انا کو جو ہے حمزہ کی کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ انا پڑھا ہے۔ یہاں قول مضمر ہے، یعنی ضمیر والا ہے۔ تقدیر کلام یوں ہوگی، اس طرح ہوگی فنادت الملائکۃ فقالت ان اللہ۔ باقی قراء نے، باقی قاری حضرات نے فتحہ یعنی زبر کے ساتھ پڑھا ہے، حمزہ نے اسے پیش کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی یا پر فتحہ، با کو ساکن اور شین کو مضموم یعنی پیش والا پڑھا ہے۔ جہاں بھی قرآن میں یہ لفظ واقع ہوا ہے وہ تخفیف کے ساتھ واقع ہوا ہے، بغیر تشدید کے۔ کسائی نے کہا کہ یہاں دو مواقع پر یا دو جگہوں پر، اور سورہ سبحان یعنی سورہ سبحان الذی اور یعنی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف اور غسق میں موافقت کی ہے، یعنی میچنگ کی ہے۔ ابن کثیر اور ابو عمرو نے عین سین قاف حامیم عین سین قاف، یہ ایک سورہ مبارکہ ہے، ان کے ساتھ موافقت کی ہے۔ باقی قراء نے یا کو ضمہ یعنی پیش، با کو فتحہ یعنی زبر، اور شین کو تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ ان کا یہ نام اس لیے رکھا یبشرک بیحییٰ، تو یحییٰ ان کا یہ نام اس لیے رکھا کیونکہ اس کے ذریعے سے ان کی ماں کے بانجھ پن کو ختم کر کے دوبارہ زندہ کیا، یحییٰ، حی سے یحییٰ۔ حضرت ابن عباس نے اس طرح کہا کہ حضرت قتادہ نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایمان اور اطاعت کے ساتھ زندہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے نہ نافرمانی کی اور نہ ہی نافرمانی کا ارادہ کیا۔ مصدقاً، یہ حال مقدرہ ہے، بکلمۃ من اللہ، یعنی وحصورا ونبیا من الصالحین، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کا یہ نام اس لیے رکھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا بغیر باپ کے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف سے ایک فرمان کی، بکلمۃ من اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کیوں کہتے ہیں وہ بتلا رہے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کا یہ نام اس لیے رکھا کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا
بغیر باپ کے ہو جا تو وہ ہو گئے۔ ان کا کلمہ جو ہے نام، یعنی ان کا نام کلمہ اس لیے واقع ہوا، اس لیے پڑ گیا کیونکہ اسی کے ساتھ ان کی پیدائش ہوئی، کلمے کے ساتھ ہی پیدائش ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اس لیے فرمایا گیا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھی اس طرح ہدایت حاصل کی جاتی تھی جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ صوفیہ اکرام نے کہا کہ ان کے تعین کا مبدا، یعنی ان کے طے کرنے کا جو آغاز ہے وہ صفت کلام ہے، کلام کی صفت ہے، خوبی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تصدیق کی تھی، یعنی ان کی بات کو مانا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 مہینے بڑے تھے۔ صحیحین میں یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث معراج میں ہے کہ یہ دونوں خالہ زاد تھے، یہ دونوں خالہ زاد تھے، یعنی خلیرے بھائی تھے۔ سابقہ بحث میں گزر چکا ہے، اس سے پہلے کی بحث میں گزر چکا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم کی خالہ کے بیٹے تھے۔ اس روایت کے صحیح ہونے کی صورت میں ان دونوں کا خالہ زاد ہونا مجاز پر محمول ہوگا، یعنی حقیقی معنی نہیں ہوں گے بلکہ مجازی معنی ہوں گے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تیرا چچا زاد کہاں ہے، یعنی آپ کے چچا کے بیٹے کہاں ہیں، چچیرے بھائی کہاں ہیں، یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی طرف فرمایا، جبکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ سے فرمایا کہ تمہارے چچا زاد بھائی کہاں ہیں، چچیرے بھائی کہاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا۔ آپ اپنی قوم کے رئیس تھے، سیداً و حصورا، آپ اپنی قوم کے رئیس تھے، سردار تھے، اور علم اور عبادت اور تقوی اور تمام بھلائی کے کاموں میں ان سے بڑھ کر تھے۔ مجاہد نے کہا کہ سید کا معنی اللہ تعالیٰ کے یہاں معزز ہے، یعنی عزت والا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کا معنی حلیم ہے، جسے کوئی چیز غصہ نہیں دلاتی، حلیم یعنی جسے کوئی چیز غصہ نہیں دلاتی۔ یحییٰ علیہ السلام کن سے بڑھ کر تھے؟ حضرت اوپر گزرا کیا؟ یحییٰ علیہ السلام رئیس تھے، حضرت آپ اپنی قوم کے رئیس تھے، علم اور عبادت، تقوی اور تمام بھلائی کے کاموں میں ان سے بڑھ کر تھے، یعنی تمام لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ مجاہد نے کہا کہ سید کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کا معنی حلیم ہے، جسے کوئی چیز غصہ نہیں دلاتی۔ سفیان نے کہا جو حسد نہیں کرتا، اور ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے قناعت کرنے والا، یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جانا۔ ایک اور قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اس کا معنی سخی ہے۔ جنید نے کہا کہ مکون یعنی پیدا کرنے والا، تو مکون کے بدلے میں کونین کی سخاوت کر دے، مکون کے بدلے میں کونین کی یعنی دونوں جہاں کی سخاوت کر دے، دونوں جہاں کو لٹا دے۔ اب اس کے بعد ہے وہ حصورا، اس کی اصل جو ہے حصر ہے، حصوراً کی اصل کیا ہے؟ حصر ہے، جس کا معنی روکنا اور منع کرنا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ کہی گئی کہ وہ عورتوں کے پاس نہ آتے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ کہی گئی کہ وہ اس خواہش سے ہی بے نیاز تھے، جس طرح کہ ایک روایت میں آیا ہے، میں کہتا ہوں، یعنی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ عنین تھے، یعنی مردانہ صلاحیت ان کے اندر وہ خوبی کی نہیں تھی، تو یہاں پر جو ہے یہ لفظ عنین کے معنی میں نہیں، کیونکہ یہ مدح نہیں، یہ تعریف نہیں، جبکہ یہ مقام مدح ہے، یہ تو تعریف کا مقام ہے۔ بہتر بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ انہیں روک دیا گیا، یعنی وہ محفوظ تھے، سلامت تھے، رکے ہوئے تھے، ان کو روکا گیا، اپنے نفس کو خواہشات اور لہو و لعب کے کاموں سے روکنے والے تھے۔ ابن جریر اور ابن منذر اور ابن ابی حاتم اور ابن عساکر رحمہم اللہ نے حضرت عمرو بن عاص سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اس نے گناہ کیا ہوگا
جو بندہ بھی اللہ سے ملاقات کرے گا اس نے گناہ کیا ہوگا سوائے یحییٰ بن زکریا کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سیداً و حصورا، یہ بھی کہا گیا کہ وہ عنین تھے اور انگلیوں کے پوروں سے یعنی انگلی کے جو کنارے ہوتے ہیں اس سے اشارہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کانا ذکرہ مثلا، نیند تھے کا لفظ یہاں کیوں لایا گیا آپ کے لیے؟ نیند ایک قول یعنی ایک بات یہ کہی گئی، بہت سے لوگوں نے کہا ہے لیکن کہنا مناسب نہیں ہے، یہ بھی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی عنین کہتے ہیں ایسے شخص کو جو یعنی حقوق زوجیت ادا کرنے پر پوری طرح سے قادر نہ ہو، طاقت نہ رکھتے تو یہ یہاں پر وہ لفظ کو استعمال کرنا یا وہ معنی مراد لینا درست نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں پر یہ لفظ جو ہے تعریف کے مقام میں ہے اور عنین جو ہے تعریف کے زمرے میں نہیں آتا، یہ کسی اور کا قول، جی یہ کسی اور کا قول ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اب ایک فرمان بھی ہے کان ذکرہ مثلا حدبۃ الثوب، یہ حصور کا بیان نہیں، وسیداً و حصورا رکنے والے تھے، تو آپ جو ہے رکنے والے تھے تو اس کے بہت سارے معنی ہیں کہ نفسانی خواہشات سے رکنے والے تھے، گناہوں سے رکنے والے تھے، اور بھی دوسرے لہو و لعب سے رکنے والے تھے۔ تو یہ نیند کا یہ معنی لیا جا رہا ہے جی جی اور انبیاء کے لیے یہ شایع نشان ہے۔ جی، اور بتلا رہے ہیں حصور کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ معصوم کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ حصور مطلب ان کو حصار میں رکھا یعنی اپنی حفاظت میں رکھا، یہ امر واقعہ کا بیان ہے۔ ابن ابی شیبہ اور احمد نے زہد میں، ابن ابی حاتم نے ایک اور سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفاً نقل کیا ہے، یعنی موقوف روایت مرفوع روایت سے سند میں زیادہ قوی ہے، یہ والی موقوف مرفوع روایت سے سند میں زیادہ قوی ہے۔ موقوف یعنی جو روایت کی سند تابعی پر جا کر ختم ہوتی ہے، اب اس میں صحابی کا ذکر نہیں ہوتا، اور مرفوع کے اندر یہ ہے کہ وہ صحابی براہ راست جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں، لیکن موقوف ہونے کے باوجود بھی وہ مرفوع سے زیادہ قوی ہے۔ کسی اور مرفوع روایت کی بات کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر سند کے اندر جو موقوف روایت ہے سارے کے سارے لوگ اس میں قوی اور مضبوط ہیں، تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گنہگار حالت میں ملے گا، یعنی اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے، اگر چاہے تو اس پر رحم فرمائے، مگر یحییٰ بن زکریا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوائے یحییٰ بن زکریا کے، یعنی اب یہاں پر حضرت یحییٰ ابن زکریا کی عصمت کو، ان کی پاک دامنی کو بتانا مقصد تھا، اس لیے ان کو خاص کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر اور لوگوں کو بھی خاص کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ان کی تعریف ذکر کرنا مقصد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے سوا سب گنہگار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ بتلانا مقصد ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی تعریف مقصد ہے۔ اب دوسرے لوگوں کو ابھی ایک طرف رکھے اور یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کرنا مقصد ہے، ورنہ دوسرے موقعوں پر اور بھی لوگوں کی پاک دامنی اور ان کے گناہوں سے محفوظ ہونے کا اور معصوم ہونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب یہاں پر تو اہل سنت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، جی خطاؤں سے پاک ہیں، جی اللہ ان کی عصمت کی اور گناہوں سے خطاؤں سے حفاظت فرمانے کا وعدہ کیا ہے، جی یعنی وہ ماں کی گوشت سے یعنی قبر میں مدفون ہونے تک تمام انبیاء معصوم ہیں، جی وہ خطاؤں سے پاک ہیں، یہ اہل سنت کا جی اجماع ہے، اجماع ہے۔ جی جی، کیونکہ وہ سید اور صالح نبی تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر پڑے تنکے کی طرف بڑھایا اور اسے اٹھا لیا، فرمایا کہ یعنی مطلب یہ کہ اس تنکے کے جیسا ان کا معاملہ تھا، یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے جو ہے اس کو اشارے اور کنایے میں بتایا، جس کی وضاحت یہاں پر مناسب نہیں۔ عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں قتادہ سے موقوفاً نقل کیا ہے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جہاں تک جس سے پردہ اٹھایا گیا تو اتنا ہی وضاحت اس کی ہو تو زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت معاذ بن جبل سے
مرفوعاً نقل کیا ہے کہ حضرت یحییٰ اپنے بچپن میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں بچوں کے پاس سے گزرے، ان بچوں نے آپ کو کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں بچوں کے پاس سے گزرے، بچوں نے آپ کو کھیلنے کے لیے بلایا۔ آپ نے فرمایا ہم کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، یعنی کھیل کود کے لیے ہم کو پیدا نہیں کیا گیا، اور نبی پیدا ہوئے صالحین کی اصلاب سے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، صالحین یعنی نیک لوگوں کی صلب سے، پشت سے، تو اس کی مراد یہ ہے کہ وہ معصوم انبیاء سے پیدا ہوئی، معصوم نبیوں سے ان کی ولادت ہوئی، یا ایسے افراد سے شمار ہوتے جو نہ گناہ صغیرہ اور نہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی نہ چھوٹے گناہ کرتے ہیں اور نہ بڑے گناہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی آیت سے اگلی نشست میں ہم تلاوت کریں گے۔ آمین۔ آیت نمبر 39 یعنی 39 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 40 سے اگلے درس میں اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی تلاوت کریں گے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔